شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفی رب الاخرة والاولی، خالق السماوات العلا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، صلوات۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جن رفعتوں کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، تم اس کو ویسا مانو۔ اور اگر اللہ کی چاہت کے مطابق تم رسول پر ایمان لے آؤ گے تو ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں انعام میں 3 چیزیں عطا کروں گا۔ یوتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایک مستقل نور قرار دے دوں گا جس کی روشنی میں تم دنیا اور آخرت میں چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ تیسرا انعام یغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری لغزشوں سے درگزر کر دوں گا، اور میں بہت بخشنے والا اور ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خداوند عالم کے بعد بزرگ و برتر ہستی سرکار دو عالم ہی ہے۔ ہمیں اگر کسی سے پیار ہے، ہمیں اگر کسی سے محبت ہے، ہمیں اگر کسی سے لگاؤ ہے تو وہ حضور کی نسبت سے ہے۔
جس کا حضور سے تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مملکت خداداد پاکستان اور جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک اور ان میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے اس لیے پیار ہے کہ وہ حضور کی امت ہے. نسبت حضور سے. قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب. صحابہ کرام سے ہمارے دل میں اس لیے پیار اور محبت ہے کہ حضور کے اصحاب ہیں. ازواج رسول کو اس لیے اپنی مائیں سمجھتے ہیں کہ حضور کی ازواج ہیں. اہل بیت پر اس لیے جان دیتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت ہیں. نسبت حضور سے. اور اس سے بڑی اور کوئی منزل نہیں ہو سکتی ہمارے عقیدے کی کہ ہم اللہ کو صرف اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ وہ حضور کا اللہ. ہمیں محبت ہے تو حضور سے، ہمارا لگاؤ ہے تو حضور سے، ہمارے عشق کا نقطہ مرکز ہیں تو حضور کی ذات. یہ ہمیں حضور ہی سے عشق کیوں ہے؟ اس لیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے. اور حسن کی جامع اور معنی تعریف صرف ایک ہے کہ حسین کہتے ہیں بے عیب کو. جو جس کے نزدیک جتنا حسین، جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی وہ حسین ہوگا. اور ہمارے عشق کا مرکز وہ حسن ہے کہ جسے وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ بے عیب. دوستان محترم، سرکار دو عالم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اصحابی کالنجوم کی مانند حضور کے ارد گرد تشریف فرما. آفتاب رسالت افق منبر پہ چمک رہا تھا. آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا. ہوائیں رک رک کے سن رہی تھیں، ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی تھیں. موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں. کائنات کی توجہ سمٹ کر مسجد نبوی کے منبر پہ مرکوز ہو چکی تھی. یہ خطبہ دیتے دیتے اچانک سرکار دو عالم خاموش ہو گئے. سننے والوں نے سوچنا شروع کیا کہ وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والی زبان کیوں خاموش ہو گئی. اب جو چہرہ مبارک کو دیکھا تو چہرہ مبارک سرکار کا مسجد نبوی کی طرف مرکوز تھا. دروازے کی طرف سرکار کی نگاہیں تھیں. اور بقول صاحب ینابی المودت حضرت سلیمان نقشبندی القندوزی الحنفی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا کہ وہ شہزادہ جو کبھی آغوش رسول میں مچلتا تھا، کبھی دوش رسول پہ کھیلتا تھا، وہ فاطمہ کا لال
معصوم قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچ رہا تھا. بقول صاحب کتاب اچانک اس بچے کا قدم ابا کے دامن سے الجھا اور قریب تھا کہ وہ بچہ زمین پہ آتا. کل برق الخاطف، بجلی کی چمک کی طرح پیغمبر اکرم ممبر سے اترے، مجمع سے گزرے اور گرنے سے پہلے حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں سما لیا. چومتے ہوئے، سینے سے لگائے ہوئے پھر ممبر پہ تشریف لائے اور اس شہزادے کو ممبر ہی پہ بٹھا دیا اور اب خطبہ فیض یہاں سے شروع کیا. ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگو یہ حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچانو. وفضلوہ، صرف پہچانو ہی نہیں، اس کی فضیلت کا اقرار کرو. وانصروہ، زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے تم پر لازم ہے اس کی مدد کرو. جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس حسین کا جد افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے. جدہ فی الجنہ، اس کا جد امجد جنت میں ہے. جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کا چچا جنتی ہے. امتہ فی الجنہ، اس کی پھوپھی جنتی ہے. خالہ فی الجنہ، اس کا ماموں جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے. آلہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی ہے. انا جدہ فی الجنہ، میں اس کا نانا جنتی ہوں. جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی جنتی ہے. ومحبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے. وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے. ارشاد فرمایا اسمی رحمت فی القرآن، اور دیکھو قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. اسمی رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی دو ٹکڑے ہیں. قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی دو ٹکڑے ہیں. نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے اور آدھا حسین ہے. مجھے دو حصوں میں تقسیم کر دو تو یہ حسن اور حسین ہے، اور حسنین کے ملا کے ایک کر دو میں محمد ہوں. فاما الحسن فلہو حلمی وجودی، میرا جو حسن ٹکڑا ہے اس کو اللہ نے میرا حلم اور میری سخاوت دے دی. واما الحسین فلہو جرأتی وسودی، اور حسین کو میری جرأت اور میری سرداری عطا کر دی. جسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا قدرت، تمام یہ عوالم کے لیے جسے رحمت قرار دیا،
دو ہی ٹکڑے ہیں اس کے، حسن اور حسین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ الرحمت ما ہی، رحمت کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے رحمت اللہ علیہ نے بڑے راضی ہو کے یہ معنی لکھے ہیں اپنی تفسیر میں کہ الرحمت ہی حل المشکلات وانجاح الحاجات۔ رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ اور جس کا نام اللہ نے قرآن میں رحمت بیان کیا ہو وہ مشکل کشا بھی ہوگا، حاجت روا بھی ہوگا۔ اب جہاں جہاں تک خدا وند عالم کا عالمین ہے وہاں وہاں کے لیے سرکار رحمت للعالمین، اور جہاں جہاں تک رحمت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا رحمت کے ٹکڑوں کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ اور جب سرکار نے فرمایا کہ میری سرداری کا وارث میرا حسین ہے، تو اب سرکار کی سرداری کہاں کہاں تک ہے؟ کہاں کہاں تک؟ جہاں جہاں تک رب کا عالمین ہے سرکار رحمت للعالمین، اور جہاں جہاں تک رحمت کا دائرہ وسیع ہے وہاں وہاں تک حسین کی سرداری اور بادشاہی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا۔ اب آپ کی سمجھ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور کلام سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جسے صدیاں گزر گئیں مگر اس میں کہنگی نہیں آئی، ورنہ آپ کسی شاعر کا کلام سن لیجئے، ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، تین دفعہ سنیں گے، اور پھر اس کے اندر وہ مقناطیسیت نہیں رہے گی جو پہلی دفعہ سننے میں تھی۔ کلام کی یہ خوبی یا قرآن مجید میں ہے یا پھر حدیث مبارک میں ہے، کلام معصومین میں ہے، بار بار سنیے، لطف بڑھتا جائے گا، کیف بڑھتا جائے گا۔ یا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ ربائی صدیوں سے کشش کھونے کی بجائے مقناطیسیت میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ ہست حسین۔ حضرت امام الہند کہلاتے ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ولی الہند بھی کہلاتے ہیں۔ اکثریت کی زبان پر ہند الولی کا خطاب آپ نے سنا ہوگا۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ امام الہند ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی قول قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا۔ خواجہ اجمیری نے فرامین پیغمبر اور کلام الہی کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا تھا شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد پھر بھی جیسے ان کا دل مطمئن نہیں ہوا،
یعنی ضمیر نے کہا کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی حق ادا نہیں ہوا، تو پھر فوراً کہا بادشاہ ہست حسین، بادشاہ بھی حسین ہے۔ پھر جیسے ضمیر نے پھر آواز دی کہ ابھی تو کوئی بات نہ ہوئی، تو ایک دم کہا دی ہست حسین، دی ہست حسین۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ خواجہ اجمیری یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دین پرست ہست حسین، وہ کہہ سکتے تھے کہ دین پرست حسین ہے، کہا نہیں، دی ہست حسین۔ پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا تو آگے بڑھ کر کہا دین پناہ ہست حسین۔ یاد رکھیے گا، جب سلوک کی وادی میں سیاحت کرنے والے صاحبان معرفت لفظ شاہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یونیورسل ہیرو۔ توجہ کیجیے گا، یونیورسل ہیرو، جہاں جہاں تک کائنات ہے اس کا ہیرو ہے حسین۔ پوری یونیورس پر جس کو اختیار حاصل ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ عام طبیعتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی معنی کی دو لفظیں اتنے بڑے صاحب معرفت نے ایک ہی مصرے میں کیسے اکٹھی کر دی کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ لیکن صاحبان طریقت، صاحبان سلوک، صاحبان معرفت وہ دونوں میں یہ فرق سمجھتے ہیں کہ شاہ کے معنی ہیں یونیورسل ہیرو، اور زمین کے بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسل ہیرو حسین ہے اور زمین کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ ہو سکتا ہے پھر طبیعتیں یہ سوچنے پر مجبور ہوں، بعض اذہان میں یہ بات پھر پیدا ہو رہی ہو کہ شاہ کا دائرہ وسیع ہے، زمین کی سلطنت چھوٹی ہے، تو خواجہ کو اصولی اعتبار سے پہلے چھوٹی سلطنت کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ کہتے حسین بادشاہ ہے، یعنی زمین کا حکمران بھی حسین ہے، پھر کہتے شاہ ہست حسین، پوری کائنات کا ہیرو حسین ہے۔ مگر یہ خواجہ صاحب نے کیا کیا کہ پہلے بڑی سلطنت کا تذکرہ کیا پھر چھوٹی کا، اس لیے کہ جو حضرت خواجہ صاحب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، ہماری کوتاہ بینی اس نقطے کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ خواجہ صاحب سمجھ رہے تھے، صاحب معرفت تھے، صاحب عرفان تھے، کہ اگر میں نے پہلے چھوٹی سلطنت کا ذکر کیا کہ حسین بادشاہ ہے، زمین کا بادشاہ ہے، تو ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ عام لوگوں کی طرح حسین آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ اور جو بھی برسر اقتدار آ جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے روئے زمین پر حکمرانی قائم کر لے اور اس کے بعد کہے کہ بادشاہ بھی میں ہوں، شاہ بھی میں ہوں۔ لہذا خواجہ صاحب نے بڑی سلطنت اور بڑی حکومت کو پہلے رکھ دیا کہ حسین شاہ ہے۔ کسی میں ہمت ہے تو پہلے شاہ بنے پھر بادشاہ بنے۔
یونیورسل ہیرو ہے حسین، کائنات کا حکمران ہے حسین. اب ظاہر ہے کہ رعایا الناس علی دین ملوکہم، وہ اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں، اور رعایا جہاں جہاں ہے وفادار رعایا بادشاہ کی خوشی میں خوشی مناتی ہے، غم میں غم مناتی ہے. اگر حسین کی حکومت کا سکہ صرف انسانی دلوں پر ہوتا اور وہ یونیورسل ہیرو نہ ہوتا بقول خواجہ صاحب کے، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات اس کے غم میں کبھی شریک نہ ہوتے. یہ کیا سبب ہے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں ملت مسلمہ کی کہ یہ 10ویں کے دن یہ خون کی بارش کیسی، یہ پتھروں کا دل کیوں موم ہو گیا، یہ فرشتوں سے لے کر جنات تک کی صدائے گریا کیوں؟ اس لیے کہ حسین شاہ ہے. غم کی وادی سے گزرا تو ریت غمگین ہو گئی. اور یاد رکھیے، جیسے رعایا غم منائے گی ویسے ہی اپنے شہنشاہ کی خوشی منائے گی. خوشیوں میں خوشی، غم میں غم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، 3 شعبان المعظم کو سن 3 ہجری یا 4 ہجری میں اس شہزادے کا ظہور ہوا. دنیا کی تمام طاقتیں اور بالخصوص ملکوتی قوتیں جبریل کی قیادت میں سرکاری دو عالم کو نواسے کی مبارکباد دینے چلے. اب ہزاروں فرشتے، لاکھوں فرشتے جن کا ایسا نہیں ہو سکتا، سید الملائکہ کی قیادت میں سرکار دو عالم کے در دولت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. حالانکہ علماء اعلام سے یہی سنا، کتابوں میں یہی پڑھا کہ جو فرشتہ جس حالت میں خلق ہوا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. رکوع والا قیامت تک رکوع میں رہے گا، سجدے والا قیامت تک سجدے میں رہے گا، قیام والا قیامت تک قیام میں رہے گا، تسبیح والا ہمیشہ تسبیح پڑھتا رہے گا. سمجھ میں نہیں آتا یہ کون شہزادہ آیا کہ قیام والے نے قیام چھوڑ دیا، رکوع والے نے رکوع چھوڑ دیا. سجدے والوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا. اور عجیب بات ہے، کیا جبریل امین نے بھی آنے جانے کا روٹ ہی بدل دیا؟ یہ روٹ ہی بدل دیا اور اس وادی سے گزرا کہ جہاں ترک اولا کا ایک معتوب فرشتہ جس کا نام تھا فطرس، اور بعض علماء نے نام لکھا ہے کلکائیل، جس کے بالوں پر چھن چکے تھے، اب وہ پڑا تھا. جب وہاں سے یہ فوج گزری تو اس معطوف فرشتے نے بھی دیکھا. جبریل، آج یہ تمام لاؤ لشکر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار دو عالم کا نور نظر دنیا میں آیا.
تو مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک دم تڑپ کے کہتا ہے یہ شہزادہ نہیں آیا، میری نجات کا پروانہ آیا، مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب یہ معطوف فرشتہ فرشتوں کے ساتھ یہ بھی روانہ ہو گیا، اور معطوف کیا ہوا؟ اس سے ترک اولا ہوا۔ ترک اولا فقہ کی ایک خاص اصطلاح، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا کی گنجائش ہے۔ ترک اولا ایسے امر کو کہتے ہیں جو گناہ تو نہیں ہوتا مگر رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا لگتا ہے، رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا لگتا ہے۔ اب آپ نے مجھے بلایا کہ ممبر پر بیٹھو میاں اور تقریر کرنی ہے آپ نے، اور میں وہاں سے چلا اور رستے میں میں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے کھڑے ہیں اور بچے بھی شور مچا رہے ہیں اور ٹریفک بھی چل رہی ہے، اور وہاں ایک شخص مثلا کوئی شے بیچ رہا ہے، تو میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا بچوں کے ساتھ، اور میں بھول گیا کہ مجھے جانا کہاں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنا ہے۔ میں نے ان بچوں کے ساتھ اسی شور و غل میں وہ چیز خریدی اور کھانا شروع کر دیا۔ اب میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں حضرت یہاں چوک میں، ابھی آپ جا کر ممبر پر بیٹھیں گے تو رتبے کے اعتبار سے یہ شے اچھی نہیں لگتی آپ کو۔ بھئی اگر آپ نے کھانا پینا ہی ہے آپ وہاں تشریف لے چلیے، ہم آپ کے لیے تشتری میں بہترین برتن میں رکھ کر یہی چیز وہاں لا کر دیں گے، لیکن یہاں جو چوراہا ہے وہاں مناسب نہیں لگتا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کیا حرام ہے چوراہے میں کھانا؟ ان کا حرام نہیں ہے، مگر آپ کے شاہ نشان نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ بھئی اگر میرے اندر شرافت ہے تو میں کہہ دوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن اگر میں ضد پہ اترا ہوں کہ صاحب آپ مجھے کیا سمجھانے آئے ہیں، میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا وہ اسی طرح چوراہوں پہ کھڑے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں مجھے، اور میں نے 10-15 علماء کے نام گنا دیے، تو پوچھنے والا بیچارہ گھبرا جائے گا، وہ کہے گا کہ جب بڑے بڑے ایسے ہیں تو یہ تو چھوٹا سا آدمی ہے، چلو نظر انداز کرو۔ حالانکہ میں نے حرکت کیا کی؟ میں نے حرکت یہ کی کہ جب میں اپنے دامن سے داغ کو صاف نہ کر سکا تو میں نے بڑوں بڑوں کو کھینچ کے اپنے جیسا بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ اب فطرت سے یا کل قائل سے کیا ترک اولا ہوا؟ اس نے اللہ کے عالمین کو دیکھا، جو خود ہی بیان کرتا ہے وہ۔ جب فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے، انہوں نے کہا ترک اولا، معطوب ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے کہا عالمین کو دیکھا۔ دوسری طرف میں نے اپنی قوت، رانائی اور توانائی کو دیکھا، میرے ذہن میں یہ غرور پیدا ہوا کہ میں چشم زدن میں عالمین کے حدود کو طے کر جاؤں گا، اور یہ سوچ کے میں نے پرواز شروع کر دی۔ صدیاں گزر گئیں پرواز کرتے کرتے، آسمانوں سے کہیں آگے جا نکلا، لیکن میں نے دیکھا کہ میں تھکتا گیا، عالمین کا دائرہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ میں واپس جب پلٹ کر آیا تو پھر وہیں کھڑا تھا جہاں سے میں چلا تھا، اور قدرت نے آواز دے کر کہا آپ کہاں جا رہا ہے؟ کہ اللہ عالمین کو طے کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بے وضاحتی کو دیکھ کر واپس جا رہا ہوں، تیرے جلال سے گھبرا رہا ہوں۔ قدرت نے کہا تو نے اپنے حدود سے باہر قدم کیوں نکالا؟ ترک اولا کیا تو نے، بالوں پر چھن گئے، صدیاں گزر گئیں اور یہ معطوب پڑا رہا۔ اور آج جب فرشتوں کے ساتھ چلا تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کسے ساتھ لائے ہو؟ کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔
سرکار دو عالم کے سامنے سر جھکا کر جبریل نے عرض کی کہ سرکار، جب شہزادوں کی آمد ہوتی ہے تو قیدیوں کو رہائی بھی تو ملتی ہے۔ کہا صدیاں گزر گئیں، آدم کا دور، جناب نوح کا دور، جناب ابراہیم کا دور، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، میرا اتنا وقت گزر گیا، اب خیال کیوں آیا کہ شہزادے کی آمد ہوئی تو کسی بنیاد پر تو ہم لاتے اسے؟ تو اچھا پھر جس کے لیے لائے ہو جاؤ اس کے گہوارے سے مس کر دو، جاؤ گہوارے سے مس کر دو۔ اور جیسے ہی گہوارے سے مس ہوا، خدا کی قسم، گئی ہوئی طاقت، گئی ہوئی رانائی، گئی ہوئی توانائی اس طرح پلٹ کے آئی جیسے زلیخا کا شباب یا اشارے سے آفتاب۔ اب یہ کہہ کر پھر اس نے پرواز شروع کر دی، مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی، کون ہے میری مثل، کون ہے میری مثل؟ وَأَنَا عَتِيقُ الْحُسَيْنِ، یہ غرور کرتا جا رہا تھا، کون ہے میری مثل؟ ارے فطرس کیا ہو گیا تجھے؟ کلکائل کیا ہو گیا تجھے؟ غرور ہمیشہ برا سمجھا گیا، اسی غرور کی تو مار کھائی تو نے۔ اب پھر یہی غرور، پھر یہی غرور۔ کہاں پہلے غرور کیا تھا مگر دلیل نہیں تھی، مار کھا گیا۔ لیکن اب میرے پاس دلیل ہے، اب سزا دے کے دلواؤ، دیکھو مجھے۔ دلیل یہ ہے کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام، میں حسین کا آزاد کردہ غلام۔ غرور ہر جگہ برا سمجھا گیا، لیکن ان کی غلامی کا غرور جوش ملی آبادی کو کہنا پڑا، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، خبریں اس امر کی گواہ ہیں کہ کتنے ایسے مجرم ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں سفر کر جاتے ہیں، پھر ان کو تلاش کرنے کے لیے حکومتیں دوسری حکومتوں سے رابطہ قائم کرتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے نا کہ جزا یا سزا کا قانون یا معافی کا قانون اسی ملک کی حدود میں لاگو ہوتا ہے۔ معافی ملے گی تو وہیں، سزا ملے گی تو اسی حدود میں۔ لہذا باہر چلے جاؤ تاکہ اس ملک کے قانون کا وہاں نفاذ نہ ہو، اطلاق نہ ہو۔ سوال میرا یہ ہے کہ کلکائل سے یا فطرس سے خطا ہوئی، جرم ہوا، ترک اولا ہوا، جو نام دے دیں آپ، وہ ہوا آسمانوں میں۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہ ہوا آسمانوں میں، سزا ملی وہاں، یہ معافی زمین پر کیوں ملی؟ بھائی جہاں اس سے جرم ہوا انہی حدود میں تو اس کو سزا یا جزا ملنی چاہیے۔ جرم وہاں ہوا، معافی یہاں مل گئی۔ اس نے آواز دے کر کہا، اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ معافی دینے والے کیا دائرہ سلطنت کتنا وسیع ہے، تو جاؤ خواجہ اجمیری سے پوچھو، شاہ ہست ہوتا ہے۔ یونیورسل ہیرو ہے نواسہ رسول، یونیورسل ہیرو ہے فاطمہ کا لال، بادشاہ ہست حسین۔
شاہ بھی یہی ہے، بادشاہ بھی یہی ہے. اہل علم تشریف رکھتے ہیں جتنی بڑی سلطنت زمین کی بادشاہی یزید کو حاصل ہوئی، جتنا بڑا امپائر اسے ملا، کسی فاتح کو نہیں ملا. یعنی معلومہ دنیا جو تھی اس وقت کی 2/3 کا مالک تنہا یزید تھا. جی، یعنی پوری زمین پر جہاں جہاں یزید کی حکومت تھی، آج تقریباً 65 یا 66 ملک بنتے ہیں جو اس ملک کے صوبے تھے. یوں ہی اس کا دماغ نہیں خراب ہوا تھا، اس کی زبان کا نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا. یوں ہی نہیں وہ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم اتنا بڑا دائرہ ہے اس کا. اب آپ مجھے بتا دیجئے اتنے بڑے حکمران کو کہ جب ہر ایک اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا، اگر ایک فاطمہ کے لال نے بیعت سے انکار کر دیا تھا تو کیوں فکر پڑ گئی اس کو؟ یہ اصول حکومت کے خلاف ہے، یہ اصول سیاست کے خلاف ہے. 100% کوئی کسی کو نہیں مانتا. حکمران یہ کہہ کر اپنی حکمرانی کرتے ہیں، اکثریت مجھے مانتی ہے، تھوڑے بہت اگر نہیں مانتے نہ مانے. لیکن اسے یہ کیوں فکر تھی؟ نگاہ ظلم یہ تخصیص کیسی؟ جگر میں کیا نہیں تھا، دل میں کیا تھا؟ کہ حسین میری بیعت کرے، حسین میری بیعت کرے. ارے لاکھوں نے بیعت کر لی، ایک حسین نے نہیں کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم اس کا ذہن بھی یہ بات بتلا رہا تھا اور اس کو بار 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 اندر سے کوئی شے وہ متنبہ کر رہی تھی کہ کروڑوں تیری بیعت کر جائیں، لیکن اگر ایک حسین بیعت نہ کرے تو تیری سلطنت اور تیری بادشاہی کسی کام کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو لاکھ زور لگا لے مگر حقیقی معنوں میں بادشاہ ہست تو حسین. دین ہست تو حسین، حسین دین ہے. اور اس کے لیے مجھے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. خواجہ اجمیری کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہی وہ سر تھا، یہی وہ راز تھا، یہی وہ رمز مخفی تھا جسے دنیا نہ سمجھ سکی. مسجد نبوی میں جہاں پیغمبر نے یہ خطبے دیے ہیں نماز کے وقت، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ مسجد نبوی ہے یا بچوں کے کھیل کا میدان؟ یہ اللہ کی نماز ہے یا بچوں کا مشغلہ؟ یہ کون آ کر بیٹھ گیا سجدے کے عالم میں پشتے اتھر پر؟ 3 دفعہ سبحان رب الاعلی کہنا تھا. یہ 70 مرتبہ پیغمبر نے کیوں سبحان رب الاعلی دوہرا دیا؟ کیوں دوہرا دیا؟ کیا نماز نبوت میں خلل نہیں آیا؟ 3 دفعہ کی جگہ 70 مرتبہ پڑھا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے پڑھ بھی رہے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، اور ذہن میں خیال بھی آ رہا ہے حسین بیٹھا ہے کہ اتر گیا؟ پھر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، پھر خیال آ رہا ہے بیٹھا کہ اتر گیا. اور جب 70 مرتبہ پڑھ لیا تو مسکرا کے نواسا اتر آیا. دنیا کی طاقتیں پوچھ لیں پیغمبر اکرم سے کہ آپ نے سجدے کو طول کیوں دے دیا؟ نواسا ہی تو ہے، بیٹا ہی تو ہے، اتار دی جائے اسے. کہا نادان تیری سمجھ میں نہیں آیا، نواسا ہوتا تو اتار دیتا، بیٹا ہوتا تو اتار دیتا، مگر میں کیا کروں، دی ہست تو حسین. اور جب نواسا اترا تو یہ کہتا ہوا اترا کہ نانا تو نے سجدے میں میری ناز برداری کی ہے، میں تیری زبان چوس کے پروان چڑھاؤں، میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ سجدے کا جواب سجدے سے نہ دیا تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہیے گا. نانا آپ نے سجدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے، سر اٹھایا اپنی مرضی سے،
لیکن جب میں سجدہ کروں گا نانا تو میں وعدہ کرتا ہوں سر اپنی مرضی سے رکھوں گا، مگر قیامت تک اپنی مرضی سے سر اٹھاؤں گا نہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے سجدے ختم ہو گئے، مگر حسین کا سجدہ آج بھی چل رہا۔ اسی لیے شعراء کو کہنا پڑا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اور خدا کی قسم یہ پورا گھرانہ سجدوں کا گھرانہ ہے۔ اور یہ جو رات ہے شب عاشور، خدا کی قسم یہ تو رات ہی سجدوں کی رات ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کل دین کو بچانے کے لیے قربانی دینی ہے نا؟ اور جب بیٹا وعدہ کرتا ماں فکر نہ کر، جو تربیت دی ہے اس پر عمل ہوگا، تو ماں سجدے میں گر جاتی۔ سبحان رب العلی و بحمدہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا بیٹا مجھے عطا کیا۔ اور بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جب سجدوں کے لیے اصحاب حسین نے ارد گرد خیمے لگائے اور اس طرح عبادت میں مصروف ہو گئے کہ تاریخ نے کہا عبادت کی آواز، سجدوں کی آوازیں یوں بلند ہو رہی تھیں صحرا میں کدوی النحل، جس طرح شہد کی مکھی بن بھناتی ہوئی اڑتی ہے۔ خدا کی قسم یہ آواز اس خیمے میں پہنچی جہاں ایسا غیرت مند شہزادہ لیٹا ہوا تھا کہ جس کا لقب ہی سید الساجدین ہے، جس کا لقب ہی زین العابدین ہے۔ جب اس کے کان سے یہ صدا ٹکرائی ہے نا تو اس نے تڑپ کے آواز دی، سکینہ بہن میرے قریب آؤ۔ بہن قریب آئی، بھیا کیا بات ہے؟ کہ بابا کہاں ہیں؟ کہ باہر بیٹھے ہیں، مجھے سہارا دو۔ سہارا ملا، وہ بیمار چلا۔ حسین ابن علی نے بیٹے کو آتا دیکھا، جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ بیٹا مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ تھر تھر کانپ رہا تھا غیرت مند شہزادہ، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا بابا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا ان کی اصل خدمت میں کروں گا، میں ایک ایک کے مزار پر جاؤں گا، ایک ایک کے مزار پر کہوں گا بے ابی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن بابا میری یہ گزارش ہے، ہیں تو غیر، ہیں تو نامحرم، ان کے خیمے پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور نہ کر دیے جائیں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہ ان کی آوازیں پردے داروں تک پہنچ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پردے داروں کی آوازیں ان تک نہ پہنچ جائیں۔ میرا مظلوم امام کھڑے تھے، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، سینے سے لگا کر ماتھا چوما اور ایک فقرہ کہا کہ بیٹا کہ جو آج کی رات ہے نا شب عاشور، آج خیمے یہیں رہنے دو، کل جو رات آئے گی نا شام غریبہ، پھر تم جانو، خیمے جانے، پھوپھیاں جانے۔ ای منقلب ینقلبون، الہی عبیدک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک، الہی لک یرحب المترحبون وإلیک اخلص المبتہلون، رحمتا لک ورجان لیفک یا الہ الحق، ارحم دعاء المستصرخین واعف عن جرائم الغافلین۔ شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔